آج کے بعد اسے ہمارے پاس کیا ملے گا؟ ٹھکانہ ملے گا، عہدہ ملے گا۔ جب یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ نے ان سے بات چیت کی تو بادشاہ متاثر ہو کر اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا، آپ کو عہدہ دوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اگر آپ نے مجھے کوئی عہدہ دینا ہے تو آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، شعبہ مالیات کس کے حوالے کر دو؟ ملک کا، میرے۔ کیوں؟ انی حفیظ، پہلی بات میں خیانت کرنے والا، بھائی جو مالیات کا شعبہ ہے، وزیر خزانہ ہے، اس کے لیے پہلی صفت کیا ہے؟ وہ ڈنڈی مارنے والا نہیں۔ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ان کے اپنے خزانے ہمارے خزانوں سے زیادہ، یعنی ہمارے وزیر خزانہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے خزانوں سے وہ اپنے خزانے زیادہ بھر لیتے ہیں۔ تو وہ نام کے جیسے وہ وزیر تعلیم تھا نا، ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے انٹرویو لیا کہ بھئی آپ تعلیم کے بارے میں یہ وہ، کہہ رہا بھائی تعلیم والی نہیں، مجھ سے پوچھو۔ انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے، آپ کو تعلیم کا نہیں پتا؟ تو کہتے جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ریٹائر ہو گئے تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے کیا بناؤ؟ مالیات میرے، کیونکہ ابھی قحط پڑنے والا ہے، اس کو مینج بھی میں کرنا جانتا ہوں، کتنا غلہ روکنا ہے، کتنا تقسیم کرنا ہے، پھر پوری دنیا سے لوگ آئیں گے تو فیکس کتنا دینا ہے، اتنا بھی نہ دو کہ ہم ہی قحط میں۔ یہ تو معاشیات کا ایک اہم اصول ہے نا، معاشیات کا اہم، پھر ہم ان سے پیسے لے کے اپنے ملک کی ترقی کا ذریعہ بنیں گے، اکانومی ہماری مضبوط ہوگی۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا اچھا حفیظ علیم، میں یہ علم جانتا بھی ہوں، یہ علم جانتا بھی ہوں، اکاؤنٹنگ کا علم، معاشیات کا علم اللہ نے معجزاتی طور پر مجھے عطا کیا ہے۔ اس سے اس علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اکاؤنٹنگ کے علم کی اہمیت کا، کہ اللہ نے پیغمبر کو بطور معجزہ کے یہ علم دیا تھا، تو اس علم میں کوئی اہم چیز تھی تبھی تو دیا تھا نا اللہ نے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جس شعبے کا اہل ہو اس کو وہی شعبہ دینا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم ریاست میں عہدہ قبول کرنا جائز ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم ریاست میں اگر آپ کوئی عہدہ مل گیا ہے تو آپ اس ملک کی ترقی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ نہیں آ رہی؟ وہ تو بادشاہ تو کافر تھا نا، تو کافر کے ہاں آپ کیا بن گئے تھے؟ وزیر بن گئے تھے، اور کس ملک کی ترقی کا ذریعہ بن رہے تھے؟ ان غیر مسلم ریاست کی۔ اور نیت کیا تھی؟ انسانیت کی خدمت۔ یہ نیت نہیں تھی کہ یہ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہمیں یہاں سے بھگا دیں، اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، لیکن اگر انسانیت کی خدمت ہو، اور ہو بھی انسانیتی کی خدمت، تو غیر مسلم ملک میں اگر کوئی عہدہ ملا ہے تو اس میں بھی دیانتداری سے کام کرنا واجب ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں میں امریکہ میں ہوں، میں چائنا میں ہوں، میں کیوں، مجھے جو عہدہ دیا ہے تو میں کیوں دیانتداری سے کام کروں، یہ تو کافر ہیں۔ تو بھائی پھر عہدہ چھوڑ دو، تنخواہ پوری لے رہے ہو اور کام میں ڈنڈی مار رہے ہو، تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو کہیں بھی کوئی ذمہ داری دی جائے، آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ وہ ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کریں۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام ایک کافر ریاست میں وزیر بنے، مگر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کیا، خود بھی قحط سے بچے اور اپنی اس ملک کی قوم کو بھی قحط سے ہلاک ہونے سے بچا لیا، حالانکہ وہ کافر قوم تھی، اور ملک کو معاشی ترقی میں عروج پر پہنچا دیا، کیونکہ پوری دنیا میں جب قحط پڑا تو سب مصر میں آ رہے تھے غلہ لینے، سب کو پیسے دے کے، سب سے پیسے لے کے غلہ دیتے تھے۔ وہ پیسے کہاں جمع کرتے تھے؟ خزانوں میں۔ تو ملک کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی چیزیں دیکھ کے بادشاہ سلامت کیا ہو گیا؟ یوسف علیہ السلام پہ لٹو ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے زلیخا لٹو ہوئی بھی تھی، اب کون لٹو ہو گیا؟ بادشاہ لٹو ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ پھر بالآخر 7 سال کے بعد قحط پڑ گیا، اور کہا جاتا ہے، روایتوں میں ہے کہ بادشاہ کا انتقال ہوا اور یوسف علیہ السلام کیا بن گئے؟ عزیز، کیونکہ قرآن میں یوسف علیہ السلام کے لیے اس کے بعد عزیز کا لفظ استعمال ہوا ہے، عزیز۔ تو عزیز تو اس وقت کے بادشاہی کو کہا جاتا تھا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد یوسف علیہ السلام وزیر سے ترقی کر کے کیا بن گئے؟ بادشاہ بن گئے اس ملک کے۔ اب پوری دنیا میں قحط پڑا ہے تو وہاں بھی قحط پڑ گیا، شام میں، گاؤں میں، دیہات میں، جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ خبریں پھیل گئیں آہستہ آہستہ کہ بھئی مصر کا بادشاہ فی کس پیسے لے کے خاندان کے افراد کے لحاظ سے غلہ تقسیم کر رہا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے جو 9 بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا
جاؤ فلاں غیر مسلم، دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم ریاست سے غلہ قحط کے وقت لینا بھی بولو نا جائز ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہا ہم بھوکے مر جائیں گے، مصر میں تو غیر مسلم حکومت ہے، بت پرستوں کی ہے، ہم وہاں سے پیسے دے کے چیزیں نہیں لیں گے۔ تجارت کیا ہے؟ حلال ہے غیر مسلموں سے بھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ، اونٹوں پہ ان کو جو ہے نا بٹھایا، اور بنیامین کو نہیں بھیجا، کہا کہ یہ بتا دینا کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے لیکن ابا کا بڑا چہیتا ہے، ابا اسے چھوڑتے نہیں ہیں، اس کا بھی غلہ دے دو۔ یوسف علیہ السلام نے قانون بنایا تھا کہ جتنے افراد آئیں گے ان کا تو ملے گا، جو نہیں آئیں گے ان کا نہیں ملے گا۔ اب جب وہ آئے نا بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے ہیں سارے بھائی، تو اللہ کہتے ہیں فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، حضرت یوسف ان سب کو دیکھ کے پہچان گئے لیکن وہ اپنے بھائی کو نہیں پہچان، کیونکہ وہ تو بچپن میں بڑے ہو گئے تھے، وہ پہچان گئے۔ جب ان کا غلہ تیار کیا تو ان سے کہا کہ اگلی دفعہ جب غلہ لینے آؤ گے تو چھوٹے بھائی کو لازمی لانا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ تو وہ کہنے لگے سنراود عنہ اباہ، ہم اپنے ابا کو سمجھائیں گے، ان کو کسی طرح قائل کریں گے کہ اس چھوٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا اسے ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ کیوں نہیں ہوتے، ایک کو تو غائب کیا ہے دوسرے کو بھی غائب نہ کر دو، لیکن ہم انشاءاللہ کریں گے ضرور۔ اچھا یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ان کی جو ان سے اجرت لی تھی نا وہ بھی ان کے بیگ میں سامان میں دوبارہ رکھ دی کہ گھر جا کے کھولیں گے تو یہ بھی جاؤ موج کرو، ٹھیک ہے نا، تم سے کیا پیسے لینے۔ تو اب جب یہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے ابا سے کہا ابا ہمیں غلہ تو مل گیا لیکن اگلی دفعہ بنیامین کا غلہ نہیں ملے گا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ انہوں نے کہا کہ هل آمنکم علیہ اللہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل، میں تم پر ایسے اعتماد کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں اعتماد کیا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ پھر جب انہوں نے وہ اپنا سامان کھولا اس میں اجرت واپس مل گئی، تو ابا سے کہنے لگے ابا دیکھو بادشاہ اتنا نیک دل ہے، اتنا اچھا ہے کہ اس نے ہمیں غلہ بھی دے دیا اور ہماری اجرت بھی واپس، اتنے نیک بادشاہ کے پاس آپ اپنے بھائی کو بھیجتے ہوئے ڈر رہے ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا لن کیا ارشاد ہے ان کا کہ فلما وجدوا متاعهم فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به، فرمایا ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ مضبوط قسمیں اٹھا کے نہیں کہو گے کہ تم اس کو لازمی واپس لے کر آؤ گے، الا یحاط بکم، الا یہ کہ قدرت ہی کی طرف سے کوئی ہلاکت ہو جائے۔ فلما آتوہ موثقہم، سارے بھائیوں نے مل کے ہاتھ ملا کے ابا سے مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ اس کو ہم لازمی واپس لے کر آئیں گے۔ ابھی دیکھو یعقوب علیہ السلام کی ایک آزمائش ختم نہیں ہوئی، دوسری شروع ہو رہی ہے۔ تو اب کیا ہے، پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا اور انہوں نے کہا واللہ علی ما نقول وکیل، ہم سب اللہ کو بھی اس پہ گواہ بنا رہے ہیں، اللہ ہمارا کارساز ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اب کہا کہ اب جب تم جاؤ گے تو ایک لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل مت ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وجہ کیا تھی، اتنے خوبصورت بیٹے ایک باپ کے لمبے لمبے، جب سب دیکھیں گے سب ایک ہی باپ کے ہیں تو نظر لگنے کا اندیشہ ہے۔ لیکن پھر آگے کہہ بھی رہے ہیں کہ جو مقدر میں ہوتا ہے بیٹا اس سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، میرے دل میں ایک خلش ہے بس میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ایسا ہی کیا، بیٹوں نے مختلف دروازوں سے شہر میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے، لیکن اس میں وہمی ہونا جائز نہیں۔ آپ کے بچوں کو اتنی آرام سے نظر نہیں لگے گی، وہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے خوبصورت لمبے لمبے چوڑے چوڑے کئی سارے تھے، 2 بچوں کو نہیں لگتی، اور ان میں وقفہ بھی 15-15 سال کا ہو، اور پھر پولیو کے نشانات بھی ہوں ٹانگوں پہ، حفاظتی ٹیکوں کے ادھر بھی 6 دھبے پڑے ہوئے ہوں، ادھر پھوڑے نکلے ہوئے ہوں۔ کسی بچے کی قمیض اتار کے دیکھے نا، پھر وہ بس چھوڑے بھی کیا، میں قصہ سناؤں، اس کو کہتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے، نہیں لگے گی، بے فکر رہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو جب وہ داخل ہوئے ہیں شہر میں دوبارہ،
تو آ کے کہنے لگے کہ یا ایھا العزیز. نہیں، اس سے پہلے کیا ہوا ہے کہ ایسا کیا انہوں نے، وہ اپنا راشن واشن لے لیا. تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الگ سے لے جا کے سمجھا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اور جو تمہارے بھائی تم پہ ظلم کر رہے ہیں نا، وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اور ظلم مسلسل کر رہے تھے، اس کے ساتھ سوتیلا سلوک کر رہے تھے. اس سے کہا کہ تمہاری آزمائش کا وقت کیا ہو گیا ہے، ختم ہوگی. اب تم مایوس نہ ہو، اور میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہیں اپنے پاس روک لوں گا، بھی جانے نہیں دوں گا. اب جب ان سب کو واپس بھیجا ہے تو بنیامین کے تھیلے میں بادشاہ کا مہنگا والا پیالہ ڈال دیا. اس زمانے میں بڑے مہنگے مہنگے بادشاہوں کے دربار میں پیالے ہوتے تھے. اور یہ قافلہ واپس چلا گیا. واپس جا رہا ہے تو پیچھے سے ایک شخص نے ندا لگائی، ایتھا العیر انکم لسارقون. اے قافلے والو، تم لوگ تو چوری کر کے جا رہے ہو. تو یہ فوراً واپس پلٹے. قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون. بھئی تم کیا تم گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے. ولمن جاء به حمل بعیر، بادشاہ نے کہا ہے کہ جو وہ پیالہ تلاش کر کے لائے گا پورے اونٹ کا غلہ اس کو فری میں ملے گا. وانا به زعیم، میں نے یہ چیلنج قبول کیا ہے، میں سب کے سامان کی تلاشی لوں گا. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. دیکھو تمہیں پتا ہے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے اور ہم لوگ چور نہیں ہیں. یہ بڑا ٹائٹ جملہ ہے. دیکھو پیغمبر کے بیٹے تھے، جیلیسی کا شکار تو ہو سکتے تھے باپ کی محبت میں. چوری کرنا انتہائی کمینہ پن، گھٹیا پن، نیچ رذیل کمینے لوگوں کی صفت ہے. جتنی گالیاں دو کم ہے، یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم چور، بولو نا ہم چوری کرنا تو گھٹیا لوگوں کا کام ہے بھائی. یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو غلطی ہوتی ہے انسان سے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے انسان کا کردار مجروح نہیں ہوتا. اب دیکھو باپ اتنا خوبصورت تھا یعقوب علیہ السلام، تو بڑے پیغمبر تھے نا اللہ کے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے کہ یہ میرا ہو جائے تو کسی طرح بس وہ بھائی کو سائڈ پہ لگاؤ اس کو. یہ ایک نفس نے، شیطان نے ورغلا دیا. تو یہ گناہ ہے. یہ ایسا گناہ نہیں جس کو گھٹیا پن سے تعبیر کرتے ہیں ہم. اور چور کے گئے وہاں کسی کام سے، اس کی گھڑی اٹھا کے جیب میں رکھ لی، اس کی یہ چیزیں اٹھا کے جیب میں رکھ لی. یہ کیا پن ہے؟ گھٹیا پن ہے. تو وہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جیسے مرضی ہوں چور. تبھی ہم کہتے ہیں نا کسی کے کبھی یہ تو سالہ ہے ہی چور. اور ایک چور ہوتا ہے خاندانی چور ہوتا ہے، جو خاندانی چور ہے اللہ اس سے بچائے. کم وقت وہ توبہ نہیں کرتا، توبہ کر بھی لینا پھر چوریاں شروع کر دیتا ہے. تو اللہ سب مسلمانوں کو خاندانی چور ہونے سے بچائے. کیونکہ باپ دادا سے بعض دفعہ چلا آ رہا ہوتا، ابا بھی چور تھے پکڑے گئے تھے، دادا بھی ایک دفعہ پکڑے گئے تھے، اور پھر بچہ بھی وہی کام کر رہا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وما كنا سارقین، ہم چور نہیں ہیں، ہم ایسے کام نہیں کرتے بھائی. تو وہ جواب میں کہتا ہے فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تم جھوٹے ہو تو تمہاری سزا کیا ہے؟ تو وہ فوراً کہتے ہیں جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے سامان میں سے پیالہ نکلے اس کو رکھ لو. ان کو تو کانفیڈنس تھا کہ بھائی ہم تو چور ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں چور کی سزا یہ تھی کہ جو چور پکڑا جاتا تھا تو جس کی چوری کیا اس کا غلام بن کے رہتا تھا. یہ اس زمانے میں سزا بھی تھی. بادشاہ کے دین میں یہ قانون تھا، بادشاہ کے مذہب میں. تو یہ کیا ہے کہ بھائی اس کو اسی کو پکڑ لو. تو انہوں نے سب کی تلاشی لی اور بالآخر بنیامین کے تھیلے سے نکال لیا. بولے چلو بھائی